السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کی آمد ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ آئیے رمضان اور رمضان کے تئیں ہماری ذمہ داریاں جو موجودہ حالات میں مزید بڑھ جاتی ہے، اس پر کچھ غور و فکر کر لیتے ہیں کہ رمضان وہ مبارک بابرکت عظمت والا مہینہ ہے جس میں ہم ارکان اسلام میں شامل ایک رکن روزہ جیسی عبادت کو بجا لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان کریم میں نیکیوں کا ایک سما بن جاتا ہے، نیکیوں سے رغبت بڑھ جاتی ہے، تلاوت قرآن پاک، نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، حسب توفیق قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جبکہ رمضان میں رب تبارک و تعالی نیکیوں کا اجر بڑھا دیتا ہے، شیطان کو قید کر دیتا ہے، تو اس میں ہماری ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادتیں ریاضتیں کرنے کی کوشش کریں، اور مسلمان کرتے ہیں۔ پھر ایک اور عبادت رمضان کے مہینے میں ہم کرتے ہیں، وہ ہے نماز تراویح کا اہتمام۔ یہ تمام معاملات رمضان میں انجام پاتے ہیں، لیکن موجودہ حالات جبکہ کووڈ-19 سے بری طرح متاثر ہے، تمام دنیا اس کے قہر سے جوجھ رہی ہے، ایسے وقت میں اس پر قابو پانے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ کے اصول پر عمل کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے ریلیجس گیدرنگ، سوشل گیدرنگ پر ممانعت کر دی گئی ہے، تمام مذہبی مقامات کو بند کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہاں پر گیدرنگ نہ ہو، لوگ جمع نہ ہو، لوگ جمع ہوگے تو اس کا ٹرانسمیشن ایک سے دوسرے میں منتقلی بڑھ جائے گی۔ اس منتقلی کی چین کو بریک کرنے کے لیے اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اب چونکہ یہ ممانعت انتظامیہ کی جانب سے ہے، لہذا مسجدوں میں بھی جو باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے، وہ چونکہ گیدرنگ کی ایک شکل ہی ہے، ہم جمع ہوتے ہیں اور ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اس کو بھی روکا گیا ہے۔ اور ایسے حالات میں مسلمان کیا کرے، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان حالات میں ہمارے معزز علماء کرام نے، بڑی بڑی مشہور و معروف دینی درسگاہوں نے یہ اعلانات جاری کر دیے ہیں کہ مسلمان اپنے گھروں میں ہی نمازوں کا اہتمام کریں،
نمازیں پڑھنے کی کوشش کرے اور مسلمان اس کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن رمضان میں ایک اور عبادت تراویح کی شکل میں کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اب اس کا کیا؟ تو اس کے تعلق سے بھی ہمارے علماء کرام نے گائیڈ لائن جاری کر دی ہے۔ بڑے بڑے دینی مدارس نے یہ اعلانات جاری کر دیے ہیں کہ مسلمان نماز تراویح انفرادی طور پر اپنے گھر میں پڑھ سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسے پورا قرآن آتا ہو، جتنا قرآن یاد ہو اس قرآن کی مدد سے وہ اپنی نماز تراویح مکمل کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا گیا ہے، علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو 2 سورتیں ہی یاد ہو، ان 2 سورتوں کی مدد سے بھی وہ اپنی مکمل تراویح ادا کر سکتا ہے۔ اب یہ آسانی ہمیں عطا کروا دی گئی۔ دیکھیں ہمارے دین کتنا آسان ہے، پیچیدگی مشکل کہیں پر بھی نظر نہیں آتی کہ وہ صورت ختم کر دی گئی ہے یا وہ صورت وقتی طور پر ہمارے لیے ممنوع قرار دے دی گئی ہے، تو ہم اپنے گھر پر بھی اس عمل کو انجام دے کر اس کی برکتیں لوٹ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کسی طرح کا پروپیگنڈا نہ کریں، اپنے دین کے شعائر کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم تراویح کا اہتمام اپنے گھر پر کریں، نمازوں کا اہتمام اپنے گھر پر کریں۔ اب نماز ایک ایسی عبادت ہے جو سکون، یکسوئی، خشوع و خضوع کا مطالبہ کرتی ہے۔ اب اگر ہم، ظاہر سی بات ہے کہ گیدرنگ کرتے ہیں تو اس پر انتظامیہ کی نظر ہے، ہمارے ذہن میں بھی یہ بات ہے۔ اب اگر ہم کہیں پر جمع ہو کر اس عمل کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ بتائیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ خوف نہیں ہوگا کہ کوئی دیکھ لے گا، کوئی کسی کو اطلاع کر دے گا، اور ہم یہ کوشش نہیں کریں گے بس کسی طرح سے جلد از جلد ہماری 20 رکعت نماز مکمل ہو جائے اور ہم یہاں سے فارغ ہو جائیں۔ اب بتائیے کہ ہمارا ذہن و دماغ نماز میں تھا یا نماز کو مکمل کرنے پر تھا؟ ہم نے تو گویا کہ ایک رسم ادا کر کے باہر نکل گئے۔ وہی بات ہوئی کہ رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو ایسی خوف کے عالم میں پڑھی ہوئی نماز کے بجائے ہم گھر پر اطمینان کے ساتھ حضور قلب سے نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور کاش وہ نماز، وہ سجدہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اس طرح سے ہم یہ جو حالات کا مطالبہ ہے کہ ہم دوری بنائے رکھیں، اس پر عمل بھی کریں گے اور اپنے دین کی جو فرض کردہ سنتیں واجبات ہے اس پر آسانی سے عمل بھی کر سکیں گے۔ یاد رکھیے نماز پر مسجدوں میں جانے پر پابندی نہیں ہے، وقتی طور پر حالات سے نپٹنے کے لیے ہم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم وہاں پر گیدرنگ کی شکل میں نہ جائے تاکہ ٹرانسمیشن آف کووڈ-19 کو ہم بریک کر سکیں، یہ چین کو ہم توڑ سکیں۔ ہم کوشش کریں، اور پھر ہمارا دین تو ہم کو اجازت دے رہا ہے نا کہ ہم گھر پہ کر سکتے ہیں، تو گھر پر کرنے کی کوشش کریں۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیکھیے ارشاد فرمایا ہے کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محبوب، اے حبیب، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشکل میں پڑھیں۔
یہ ہم پر مشکلات نہیں، ہم پر آسانیاں چاہتا ہے، ہم کیوں پھر یہ مشکلات اپنے سر مول لے رہے ہیں اور اپنے آپ کو بدنام کرنے کی، اپنے دین کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ لہذا میں یہی چاہوں گا کہ ہم لوگ گھر پر اطمینان کے ساتھ حضور قلب سے تمام عبادتوں کو انجام دینے کی کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے رمضان، موجودہ رمضان کے تئیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ موجودہ رمضان اور گزشتہ رمضانوں میں فرق ہے۔ موجودہ رمضان ان حالت میں ہمارے یہاں پر آیا ہے کہ ہم پوری طرح سے فارغ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس فراغت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ پچھلے وقتوں تک ایسے ہو سکتا تھا، بعض لوگوں کا ایکسکیوزز ہوا کرتے تھے کہ بہت محنت کا کام کرنا پڑتا ہے اس لیے نہیں روزہ رکھ پاتے ہیں، فلاں مصروفیت ہو جاتی ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ آج وہ تمام ایکسکیوزز ختم کر دیے گئے کیونکہ ہم اپنے گھر میں ہی ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری اس وقت تو تھی کہ ہم کام کو، اپنے دنیاوی معاملات کو انجام دیتے ہوئے روزہ رکھیں، ہم پر فرض ہے، کسی بھی حال میں رخصت نہیں۔ اب چونکہ ان تمام چیزوں سے ہماری فراغت ہو چکی ہے تو اب مزید یہ ہے کہ ہم اس میں اور زیادہ بہتر انداز میں اس کے معاملات کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ پھر ایک چیز اور، ہمارے یہاں پر رمضان میں جو ہوتی ہے وہ افطار کے وقت اور افطار سے قبل افطار کا سامان خریدنے کے لیے گہما گہمی، وہ جو معاملات پر ہم عمل کرتے ہیں افطار کے لیے، اور افطار کے وقت جو ہم جو افطار کا سامان خریدنے میں مصروف رہتے ہیں، وہ تو ہمیں ان وقت میں بھی نہیں کرنا چاہیے جب حالات سازگار ہو، کیونکہ افطار کا وقت ہمارا وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اس سے دعا کریں، استغفار کریں، اور وہ اس وقت کی دعا ہماری قبول فرماتا ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، وہ وقت ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم سازگار حالت میں وہ وقت مارکیٹ کی نظر کر دیتے اور اس کی برکتوں سے محروم ہو جاتے۔ لیکن آج چونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے ضروری ہے کہ مارکیٹ اور وہ تمام ہمارا ہجوم گہما گہمی مفقود رہے، تو ایسے وقت میں ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس وقت میں اس اصول پر کاربند رہے، گھر کے باہر نہ نکلے۔ بھائی افطار کی تو افطار تو کھجور پہ بھی ہو سکتی ہے، افطار تو پانی پر بھی ہو سکتی ہے، اور ہمیں زیادہ ہی افطار کے لیے ضرورت، تو پھر ہم یہ کریں کہ صبح میں ہی جس وقت میں ضروری اشیاء کا مارکیٹ اوپن رہتا ہے اس وقت میں اس چیز کو خرید کر گھر میں رکھ لے، اور وہ وقت نہ باہر نکلے بلکہ عبادت میں، دعا میں، ذکر و تلاوت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے اس رمضان کو، اور ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ تراویح کا بھی گھر پر اہتمام کرے، افطار کے بھی ساز و سامان کا گھر پر اہتمام کرے۔ اب چونکہ فراغت ہے اس لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی کوشش کرے، استغفار کو اپنا معمول بنانے کی کوشش کرے، اور دنیا کو ایک بہتر پیغام دینے کی کوشش کرے، بہتر اخلاق، بہتر کردار دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا رمضان بھی اطمینان و سکون کے ساتھ گزرے گا، اور ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف بھی نہ ہوگی، اور ہماری وجہ سے اپنا، ہمارا دین، ہمارا معاشرہ بدنام بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔